خود مراد. تو بھائی بات یہ ہے کہ من دون اللہ سے انبیاء بھی مراد ہوتے ہیں. خود قرآن کہتے ہیں انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو من دون اللہ. تو نبی اور مریم دونوں کو, ایک ولیہ اور ایک نبی, ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں من دون اللہ. اور اسی طرح دوسری آیات کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا یا تلاوت کے اندر تو کم از کم آپ نے کی ہوگی کہ وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار تو عباد امثالکم, تمہاری طرح بندے, تمہاری طرح کیا ہے بندے ہیں. تو صرف بتوں کی عبادت نہیں ہے بلکہ انسانوں کی بھی عبادت ہے من دون اللہ. تو اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تو ایک کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے. ٹھیک ہے نا بھائی. تو لہٰذا ان کو پکارنا مدد کے لیے, حاجات پورا کرنے کے لیے, مرادیں پورا کرنے کے لیے, یہ سب بیکار ہے. ان کو تو کوئی اختیار ہی نہیں. ٹھیک ہے نا بھائی. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم, اگر تم ان کو پکارو لا یسمعوا دعاءکم تو وہ نہیں سنتے تمہاری پکار. ولو سمعوا, اور اگر سن بھی لیں, مستجابوا لکم, تو جواب نہیں دے سکتے تمہیں. ایک ترجمہ مستجابوا لکم کا کہ جواب نہیں دے سکتے تمہیں. دوسرا ترجمہ مستجابوا لکم, قبول نہیں کر سکتے تمہیں, تمہارے لیے. قبول کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتے ہیں. تو کیا مطلب ہے قبول کرنے کا؟ یعنی جو ہم نے مانگے وہ ہمیں مل جاتا ہے, ہماری حاجت کو پوری کرتا ہے. یہ مراد ہے قبول کرنے سے. تو اگر تم ان کو پکارو تو اول تو یہ کہ وہ تمہاری پکار سنتے نہیں, اگر سن بھی لیں تو جواب نہیں دیتے, یا یہ ترجمہ کہ اگر سن بھی لیں تو قبول نہیں کر سکتے. قبول نہیں کرنے کا اور جواب نہ دے سکنے کا کیا مطلب کہ حاجت روائی نہیں کر سکتے, تمہاری مراد پوری نہیں کر سکتے. آپ دیکھو ان تدعو لا یسمعوا دعاءکم, اگر تم ان کو پکارو تو وہ سنتے نہیں ہے دعاءکم, تمہاری پکار. بت اس لیے نہیں سنتے کہ وہ ہیں جمادات. وہ کیا ہیں بھائی؟ وہ ہیں جمادات, ان میں تو سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. ولو سمعوا, اگر بالفرض والتقدیر سن بھی لیں, مستجابوا لکم, تو قبول نہیں کر سکتے. یہ سنت کا جو کہا ولو سمعوا, اگر مراد بت لیے جائیں تو یہ بالفرض والتقدیر ہے. بالفرض والتقدیر ہے کہ اگر بالفرض یہ فرض کر لو کہ وہ سن لیتے ہیں تو پھر بھی وہ تمہاری قبول نہیں کر سکتے پکار, یعنی تمہاری کوئی حاجت روائی نہیں کر سکتے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اور اگر دوسری تفسیر اس طرح کریں کہ ان تدعوا لا یسمعوا دعاءکم, اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے جیسا کہ بت ہیں. ولو سمعوا, اور اگر سن بھی لے جیسا کہ فرشتے ہیں, شیاطین ہیں, جنات ہیں, اور انبیاء علیہم السلام ہیں, وہ اگر سن بھی لیں, مستجابوا لکم, تو قبول نہیں کر سکتے. تو قبول نہیں کر سکتے. لا یسمعوا دعاءکم, بت تو سن ہی نہیں سکتے کیونکہ ان میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے. اور رہ گئے ملائکہ, انبیاء اور شیاطین اور جنات وغیرہ جن کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا تھا, وہ تو اول یہ ہے کہ ہر جگہ سے نہیں سنتے اور ہر وقت نہیں سنتے. اور کفار کو ان کے متعلق سننے کا یہی عقیدہ تھا کہ ان کا سماع لازم اور دائم ہے. کیا ہے بھائی؟ لازم اور دائم ہے, یعنی ہر جگہ سے ہر وقت ہر بات سنتے ہیں. ان کا یہ عقیدہ تھا. اور یہ انبیاء کے متعلق بھی ثابت نہیں کہ ہر جگہ سے ہر بات ہر وقت سنیں, اور نہ یہ فرشتوں کے لیے ثابت ہے. یعنی سماع لازم اور دائم جس کے کفار معتقد تھے اس کی نفی ہے کہ وہ تو انبیاء, صلحاء, ملائکہ, فرشتے, شیاطین اور جنات کے لیے بھی وہ سماع لازم نہیں ہے جن کے وہ معتقد ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ انبیاء کے لیے بعد از موت وہ سماع ثابت ہے صرف سلام کا جو قبر پہ کیا جاتا ہے, اور عند القبر ہے وہ بھی, اور وہ بھی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے جس وقت چاہے تو سنا دے. وہ بھی کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ جس وقت چاہے تو سنا دے تو سن لے, نہ چاہے سنانا تو نہیں سن سکتے. از خود کوئی سن
نہیں سکتا، اتنی منو مٹی تلے اوپر کی بات، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہاں، یہ تو خر کی عادت ہے، اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی نا بھائی؟ اچھا، تو ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارا تو نہیں سنتے تمہاری پکار۔ کیوں نہیں سنتے؟ جمادات ہیں، بت ہیں، جمادات، ان میں سننے کی صلاحیت ہی نہیں۔ اور اگر عام مراد لیا جائے، فرشتے، انبیاء، شیاطین، جنات، سب مراد لیا جائے تو نہیں سنتے، تو پھر نہ سننے سے مراد کیا ہوگا؟ ہاں، سماع لازم اور دائم نہیں ہے ان کے لیے بھی، یعنی ہر وقت سننا، لازمی سننا اور ہر جگہ سے سننا، یہ ان کے لیے بھی ثابت نہیں ہے۔ نہ فرشتے ہر جگہ سے ہر بات ہر کسی کی سنتے، نہ شیاطین، نہ جنات، اور نہ انبیاء علیہم السلام، ٹھیک ہے نا بھائی؟ پھر سماع دائم اور لازم کی نفی ہے، اور کفار تو اسی کے معتقد تھے کہ سماع ان کے لیے لازم اور دائم ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ ولو سمعوا، اگر سن بھی لیں، اگر مراد بت ہو تو پھر یہ قضیہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ شرطیہ ہے۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم فرضیہ ہے، قضیہ شرطیہ، اور قضیہ شرطیہ میں جو مقدم ہوتا ہے اس کا وقوع ضروری نہیں ہوتا۔ تو جب وقوع ضروری نہیں ہوتا تو یہ بات بالفرض و تقدیر ہے کہ اگر وہ سن لیں، یعنی فرض کرتے ہیں ہم کہ اگر وہ بت سن بھی لیں تو ما استجابوا لکم تمہاری بات قبول نہیں کرے گا۔ بات پتہ نہیں میری آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں کہ یہ قضیہ کون سا ہے؟ شرطیہ ہے۔ اور شرطیہ قضیہ شرطیہ کا جو مقدم اور تالی ہوتا ہے نا، ایک اس میں قضیہ کیا ہوتا ہے؟ مقدم اور ایک تالی۔ یہاں مقدم کون ہے؟ لو سمعوا ما استجابوا لکم، یہ تالی ہے۔ تو لو سمعوا یہ ہے مقدم شرطیہ کا، اور مقدم جو شرطیہ کا ہوتا ہے اس کا وقوع لازم نہیں ہوتا۔ تو اب اس کے مطابق اگر بت مراد ہیں تو ان میں سننا اگر فرض کر لو، ولو سمعوا اگر وہ سن لیں، یعنی یہ لازم نہیں ہے کہ وہ سنیں، فرض ہم کر لیتے ہیں کہ اگر وہ سن لیں پھر بھی تمہاری مراد پوری نہیں کر سکتے۔ اور اگر مراد کیا ہے؟ انبیاء اور کیا؟ ملائکہ اور فرشتے، یعنی شیاطین اور جنات وغیرہ، کہ وہ اگر کبھی کسی کی کوئی بات سن بھی لیں تو مستجابوا لکم، حاجت روائی نہیں کر سکتے، قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ قدرت ان کو نہیں ہے کہ وہ کسی کی مرادیں پورے کرے، کسی کو شفا دے دیں، کسی مردہ کو زندہ کر لیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ کسی بیمار کو شفا دے دیں اور کسی کی مرادیں پوری کر لیں، کسی کو بیٹا دے دیں، کسی کو بیٹی دے دیں، یہ بات ان کی قدرت میں نہیں ہے، یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اچھا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ انکار کریں گے تمہارے شرک کا۔ قیامت کے دن وہ انکار کریں گے تمہارے شرک کا۔ تم ان کے لیے یہ جو حاجت روائی مانتے ہو، ہر جگہ سے ہر وقت تمہاری حاجت روائی کرتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، اس شرک کا وہ قیامت کے دن خود انکار کریں گے کہ نہیں، ہم نے تو ان کو یہ نہیں کہا تھا یوں کرو۔ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کیا کہیں گے کہ یا اللہ سبحانک، پاک ہے آپ کی ذات کسی شرک سے، میرے لیے یہ حق ہی نہیں بنتا کہ میں کیسے وہ بات کر سکتا ہوں کہ جس کا مجھے حق ہی نہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ اور یہ سماع لازم و دائم، یہ بھی شرک ہے۔ سماع لازم و دائم کا عقیدہ کہ ہر وقت ہر بات ہر جگہ سے سنتے ہیں، یہ بھی کیا ہے بھائی؟ یہ بھی شرک ہے، کیونکہ یہ فوق الاسباب سماع ہے، اور فوق الاسباب سماع جو ہے یعنی بغیر اسباب کے سننا، بغیر کان کے سننا، بغیر جو ہے نا وہ قرب کے سننا۔ انسان تو کان سے سنتا ہے، اور قریب ہو تو سنتا ہے، دور ہو تو نہیں سنتا، کیونکہ ہوا جہاں تک آواز کو پہنچاتی ہے وہاں سے وہ دور ہے، تو وہ سبب ہی موجود نہیں ہے آواز اس تک پہنچنے کا، تو کیسے وہ سنے گا؟ انسان تو اسباب کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اسباب کا محتاج نہیں، تو وہ سنتا ہے بغیر اسباب کے۔ تو اسی طرح اگر کسی انسان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ جہاں کہیں بھی ہے بات میری سنتا ہے، تو اسباب ہی نہیں پھر بھی وہ سنتا ہے اور ہر وقت سنتا ہے، ہر بات سنتا ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، سماع میں کیا ہے بھائی؟ شرک ہے۔ اسی طرح ہمارے کچھ دیوبندیوں نے آج کل یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ مردہ ہر وقت ہر بات قبر کے پاس سنتا ہے، تو وہ تو من و مٹی کے تلے ہے، ہر بات ہر وقت قبر کے پاس وہ کیسے سنتا ہے؟ اسباب تو سننے کے وہاں پر نہیں ہے۔ ہاں، بعض باتیں جن کا حدیث میں ہے بعض اوقات جب اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ
سن لیتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ اس کو سناتا ہے، نہ یہ کہ وہ آج خود سنتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ وہ بھی باتیں اور وہ بھی بعض اوقات، اور وہ بھی تب جب کہ اللہ تعالیٰ چاہے. بات سمجھ میں آ گئی نا بھائی؟ ہاں، یہ نہیں کہ وہ میں چھوڑو کیا نام وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور نہیں خبر دیں گے تجھ کو مثل خبیر، خبر دینے والے کی طرح، یعنی باخبر کی طرح تجھ کو کوئی خبر نہیں دے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو خبر دے رہا ہے. باقی جو بحث سماع موتا کی تھی وہ میں آپ کو مکمل کر چکا ہوں کہ فی الجملہ سما ثابت ہے موتا کے لیے، اور فی الجملہ کا یہی مطلب ہے کہ بعض اوقات بعض باتیں میت سنتی ہے جب اللہ تعالیٰ چاہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ وہ اس میں نہیں آتا، کیونکہ وہ تو شرک تب ہے کہ جب سما لازم و دائم مانے. کیا مانے؟ سما لازم اور دائم مانے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ کہ اللہ نے اس مردے کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ قبر سے باہر بھی ہر وقت ہر بات سنتا ہے. تو یہ قدرت اور اختیار یہ تو فوق الاسباب سما کی قدرت مان رہا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور فوق الاسباب سما صفت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے، بغیر اسباب کے سننا. وہ تو وہاں نہ ہوا پہنچے نہ آواز پہنچے، منو مٹی چلے، اور پھر ہم یہ کہیں کہ وہ از خود سن رہا ہے، تو یہ تو فوق الاسباب سننا ہے، یہ تو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ وہ صرف وہ سنے گا جو اللہ اس کو سنائے گا. اور اللہ اس کو کیا سنائے گا؟ وہ جو حدیث کے اندر آیا ہے، سلام ہو گیا، کرائے نعال ہو گیا، یہ جو حدیث کے اندر آئے وہ اللہ اس کو سناتا ہے، اور اللہ کی قدرت سے وہ سنتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم محتاج ہو اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے محتاج ہو تم سب. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ الغنی بے نیاز ہے، الحمید قابل تعریف ہے. اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ضرورت تم کو ہے. اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر چاہے تو یذہبکم لے جائے تم کو، یعنی ختم کر دے تم کو، ویأتی بخلق جدید، اور لے آئے ایک نئی مخلوق. اس کو یہ قدرت ہے، وہ اگر چاہے تو تم کو ختم کر کے نئی مخلوق بھی پیدا کر سکتا ہے جو اس کی فرما بردار ہو. اگر تم نافرمانی کرتے ہو تو وہ چاہے تو تم کو ختم کر کے دوسرے لوگوں کو پیدا کر دے گا، ایسوں کو کہ جو اس کے فرما بردار ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کسی کی اطاعت کا محتاج نہیں، اس کو کسی اطاعت کی ضرورت نہیں، اور اگر کوئی اطاعت نہیں کرتا تو خود اپنا ہی نقصان کرتا ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ تم کو ختم کر دے اور دوسروں کو لے آئے، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ تم کو ختم کر کے اس کی جگہ، تو اس سے جو ہے نا یہ گرمی کی شدت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، پہلے مثال دی کافر اور مومن کی کہ کافر کس طرح ہے؟ اندھے کی طرح، اور مومن بصیر ہے، دیکھنے والے. اب دوسری مثال دیتے ہیں کافر اور مومن کی کہ مومن جو ہے وہ زندہ ہے اور کافر کیا ہے؟ وہ مردہ ہے، اور زندہ اور مردہ برابر نہیں. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور برابر نہیں ہے زندہ ولا الاموات اور نہ مردہ. ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں میں ہیں. یعنی یہ جو کفار ہیں یہ من فی القبور کی طرح ہیں، یہ مردوں کی طرح ہیں. جس طرح مردوں کو کوئی بات آپ نہیں سنا سکتے، ان کافروں کو بھی آپ بات کوئی نہیں سنا سکتے. اس میں پھر وہی اختلاف ہوگا. وہ کہیں گے کہ یہ جو تشبیہ ہے کافروں کی مردوں کے ساتھ قائلین سماع موتا فی الجملہ، وہ کہیں گے کہ یہ تشبیہ کس میں ہے؟ عدم انتفاع میں ہے. کہ جس طرح کفار کو آپ سماع نافع نہیں ہے، اسماع نافع نہیں ہے، آپ ان کو اس طرح نہیں سنا سکتے کہ سنانا ان کو نفع دے اور وہ قبول کر لے. سنتے تو ہیں نا کفار، قرآن تو وہ سنتے تھے جو پیغمبر ان کے سامنے پڑھتے تھے. قوت سماعت تو ان کے اندر تھی، کیونکہ وہ پھر ان کو مخاطب کیسے کیا اگر قوت سماع ان کے اندر نہیں تھی؟ تو قوت سماعت تو ان کے اندر تھی لیکن سن کر کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو اسی طرح مردے بھی اگر سن لیں تو کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ اب وہ جہان ہی جو عمل کا تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اور جو دوسرے ہیں یعنی منکرین سماع، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست، وہ ان کے مسئلے کے مطابق جو ہے وہ تشبیہ ہوگی عدم سماع، کہ جس طرح مردے نہیں سنتے اسی طرح کفار بھی نہیں سنتے. پھر اعتراض یہ ہوگا کہ بھئی کفار تو سنتے تھے،
تو جواب یہ ہوگا کہ وجہ تشبیہ جو عدم سما ہے وہ ہے مردوں میں حقیقتاً اور جو ہے وہ کفار میں عدم سما ہے مجازاً. یعنی کفار میں عدم سما اپنی حقیقت پر ہے کہ سرے سے سنتے ہی نہیں، اور کفار میں جو عدم سما ہے وہ ہے مجازاً کہ یعنی سنتے نہیں کا مطلب یہ کہ مانتے نہیں. ٹھیک ہے نا بھائی، کیونکہ سننے کا نفع کیا ہوتا ہے؟ ماننا ہوتا ہے. تو سنتے نہیں تو مطلب یہ کہ مانتے نہیں. سمجھ آئی نا بات؟ یہ جو دوسری وجہ تشبیہ منکرین سما کی میں نے ذکر کی ہے، یہ مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی. یہ کس نے ذکر کی ہے؟ مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے اکابر کے اندر ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ وہ فرماتے ہیں کہ عدم سما ہے وجہ تشبیہ، اور مردوں میں یعنی مشبہ بہ میں وہ اپنی حقیقت پر ہے، کیونکہ وجہ شبہ جو ہے علی وجہ الاتم مشبہ بہ کے اندر ہوتی ہے. زید شیر کی طرح ہے، یعنی شیر کی طرح بہادر ہے، یعنی شیر کی طرح بہادر ہے. تو شیر کی بہادری تو زید سے بہت زیادہ ہے، تو بہادری شیر کے اندر تو علی وجہ الاتم ہے، اور زید بھی چونکہ بہادر ہے تو اس لیے اس کو کہہ دیے گیا کہ یہ بھی شیر ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس لیے عدم سما مردوں میں ہے اپنی حقیقت پر کہ سنتے نہیں، حقیقی معنی کہ سرے سے سنتے نہیں، اور زندہ کافروں کے میں عدم سما ہے مجازی کہ سنتے نہیں یعنی مانتے نہیں ہے وجہ تشبیہ عدم سمائی. اور دوسرے جو کیا ہے قائلین سما، وہ کیا کہتے ہیں؟ وجہ تشبیہ کیا ہے؟ عدم انتفاع، کہ نہ مردے فائدہ اٹھا سکتے ہیں قرآن کے سننے سے، اور نہ یہ کافر فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ان کا جہان فائدہ اٹھانے کا ختم، اور یہ جو ہے نا ان کے دلوں پہ تالے ہیں، یہ دل کے کانوں سے سنتے نہیں ہیں تو اس لیے فائدہ بھی نہیں. ان انت الا نذیر. وہ ایک ہوتی ہے ان کے نزدیک کے جو یہ بڑے گزرے ہیں، عبد القاہر جرجانی اہل بلاغت ہو گیا، تفتازانی ہو گیا، یہ لوگ جو گزرے ہیں نا ان کے ہاں یہ کہ یہ وجہ تشبیہ ایک ہی ہوگا، حقیقی یا مجازی دونوں میں ایک ہی ہوگا. لیکن چونکہ یہ فنون ہے، یہ تو کوئی قرآن و حدیث کی منسوخ باتیں نہیں ہیں. یہ وجہ تشبیہ یہ ایک ہوگا یا ایک سے زیادہ ہوگا یا حقیقت اور مجاز ہوگا یا نہیں، یہ تو ہے فنون. جس کو جتنی مہارت ہے، جس کا جتنا کلام عرب میں تتبع ہے، تو اسی کے مطابق اس کا استنباط اور استدلال ہے. تو وہ ائمہ فن بلاغت ہے تو وہ یہ کہتے ہیں. لیکن مفتی رشید احمد گنگوئی بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں، وہ بھی اگرچہ کتابیں جو ہے نا نہیں آئیں، چونکہ مصروف اور کاموں میں لگے رہے، تصانیف نہیں کر سکے، لیکن تھے بہت بڑے عالم کہ جو ہے نا انور شاہ کشمیری فرماتے تھے فقیہ النفس ہے. مفتی رشید احمد گنگوئی کون ہے؟ فقیہ النفس ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اپنے مہارت فی الفن کا نتیجہ ہے کہ انسان اس کو سمجھے اور بیان کرے کہ وجہ تشبیہ ایک ہوتی ہے، یا جو ہے وہ حقیقی اور مجازی کا بھی اس میں فرق ہوتا ہے، مشبہ بہ میں علی وجہ الاتم ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ فنی باتیں، یہ کوئی منسوخ باتیں تو ہے نہیں. اور دوسرا ان کی تائید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سے بھی ہوتی ہے کہ وہ بھی وجہ تشبیہ عدم سما مانتے ہیں، اسی لیے تو استدلال کرتے ہیں انک لا تسمع الموتیٰ. اور دوسرے صحابہ کرام چونکہ ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں کہ قلیب بدر والوں کو سنا تھا انہوں نے اللہ کے رسول کا کلام، اور سلام میت وغیرہ سنتی ہے اور دوسری احادیث وغیرہ، تو ان کے پھر مطابق وجہ تشبیہ عدم انتفاع بن جائے. ان انت الا نذیر، نہیں ہے آپ مگر ڈرانے والے. یعنی آپ کا کام نہیں ہے کہ یہ مردہ دل کافروں کو زبردستی آپ سنائیں یا قبر میں پڑے ہوئے لوگوں کو آپ سنائیں، یہ آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. آپ کا کام صرف کیا ہے؟ پیغام پہنچانا اور ڈرانا. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے بھیجا تجھ کو بالحق کے حق کے ساتھ، بشیرا ونذیرا، ڈرا حال ہے کہ آپ خوشخبری دینے والے ہیں ایمان والوں کو، وہ نذیرن اور ڈرانے والے ہیں کفار مشرکین کو. بالحق کا تعلق ارسلنا کے ساتھ کریں پھر بھی ٹھیک ہے، بھیجا ہم نے آپ کو بالحق کے حق کے ساتھ. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور بالحق کا تعلق بشیرا و نذیرہ کریں کہ آپ حق کے ساتھ خوشخبری دینے والے، حق کے ساتھ ڈرانے والے ہیں. یعنی آپ حقیقتاً جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پیغام دیے گئے ہیں آپ وہی پہنچاتے ہیں. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ،
نہیں ہے کوئی امت مگر خلا گزرا ہے اس میں فیہا نذیر ڈرانے والا. یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا نئے پیغمبر آ گئے اور یہ نہیں مانتے. یہ تو ہر امت میں شروع سے یہ بات چلے آ رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی پیغمبر ہر امت کے اندر آتا رہا ہے، ڈراتا رہا ہے. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ یہ کفار اس کو جھٹلاتے ہیں. وہیں یکذبوک، اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، جزا محسوس ہے. کیا ہے بھائی؟ فلا تحزن، تو آپ غم نہ کریں. کیوں؟ فقد کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا تھا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے. جاءتہم رسولہم بالبینات، آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات معجزے لے کر، وبالزبر اور صحیفے لے کر، جیسے ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اتارے گئے. صحف موسیٰ و ابراہیم، ٹھیک ہے نا بھائی، موسیٰ علیہ السلام نے. وبالکتاب المنیر، اور کتاب منیر روشن کتاب لے کر، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، یہ لے کر پیغمبر ان کے پاس آئے تھے. لیکن پھر بھی انہوں نے جھٹلایا. معجزے بھی لائے تھے، صحیفے بھی لائے تھے، کتابیں بھی لائے تھے پیغمبر، لیکن لوگ ان کو جھٹلاتے تھے. تو آپ کو بھی جھٹلائیں گے، کوئی نئی بات نہیں، آپ غم نہ کریں. ثم اخذت الذین کفروا، پھر پکڑا میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا. فکیف کان نکیری، اور پھر کیسا ہے میرا انکار.